محمود مدنی بھی یہاں کر کے دکھائیں، محمود مدنی کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، ہمیں دکھائیے محمود مدنی کا کیا پروٹیسٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا بھائی محمد شاکر القاسمی۔ تو ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع بحث کیا ہے۔ دوستو، مولانا محمود مدنی کے اس بیان کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں اپنے بیان میں، اور فی الحال مولانا محمود مدنی کا یہ بیان بہت ٹرینڈنگ پر ہے۔ تو آج میں ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہوں گا جو میں نے اپنی پہلے ویڈیو میں ہی باتیں بتا رکھی ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں 3 باتوں پر تبصرہ کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب، دوسرے نمبر پر مولانا سجاد نعمانی صاحب، تیسرے نمبر پر محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد ابوالقاسم نعمانی صاحب۔ ان تینوں حضرات کے اوپر آج میں تبصرہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے نمبر آتا ہے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب۔ میں ان کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت مولانا محمود مدنی کی طرف سے جو بیان جاری ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسد الدین اویسی کے پیچھے چلنے والے لوگ بے وقوف اور پاگل ہیں۔ تو ایسے وقت میں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب بھی انہی میں شامل تھے، اور حضرت مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی سے مہاراشٹرا کے اندر ابھی موجودہ ودھائک بھی ہیں۔ تو مولانا مدنی صاحب کا جب یہ بیان ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا، سب سے پہلے آپ ان کی زبان سے ہی سماعت کر لیجئے۔ مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہیں، ہاں خلاف ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں۔ آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں، مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جو ہے یہ مولانا محمود صاحب کے درسی ساتھی ہیں، اور پڑھائی میں مولانا محمود صاحب ان سے پیچھے تھے۔ بہرحال حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے یہ کہا کہ مولانا محمود مدنی کی وجہ سے ہی آج جمعیت علماء ہند کی 2 تقسیم ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن پر میں آج تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو چلیے دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت مولانا محمد سجاد نعمانی صاحب۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں کہی ہیں۔ چونکہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے جب بیان جاری کیا تو اپنے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسد الدین اویسی سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور ان کی پولیٹیکل اپروچ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان پولیٹیکل اپروچ سے ڈس ایگری کرتا ہوں جو بانٹنے کا کام کرتی ہے۔ کہیں نہ کہیں میرے انداز سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی بانٹنے کا کام کرتے ہیں، اور ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ بانٹنے کا کام کرتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ان کی بات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بی جے پی سرکار کے آنے کی وجہ اسد الدین اویسی ہے۔ تو چلیے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب اس بیان میں کیا کہتے ہیں اس اعتبار سے، اس تعلق سے، چلیے سب سے پہلے یہ سنتے ہیں۔ بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔ اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی سرکار کے آنے کی ساری ذمہ داری اویسی کو ٹھہرانا یہ تو بالکل غلط اور لغو بات ہے، ایسی باتیں تو کوئی بے خبر لوگ ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اسد الدین اویسی سے اتفاق رکھتے ہیں، اور ان کی سیادت اور قیادت سے بھی اتفاق رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اسد الدین اویسی کو مشورہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یو پی کے اندر الیکشن لڑیے، لیکن ان سیٹوں پر لڑیے جس کی جیت یقینی ہو،
تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسد الدین اویسی سے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب اتفاق رکھتے ہیں، ان کی سیادت و قیادت سے اتفاق رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب۔ مولانا محمود مدنی کی طرف سے جب یہ بیان جاری ہوتا ہے تو ایسے حالات میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو ملی، اور ان کی طرف سے یہ بات بھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم صاحب ہیں ان کی اس متعلق کیا رائے ہے۔ تو ایسے وقت میں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کی طرف سے بھی ایک آڈیو جاری ہوتا ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر لا علمی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضرت مولانا محمود مدنی کا یہ بیان بالکل نازیبہ ہے اور انہوں نے جو باتیں کہی ہے بالکل درست نہیں ہے، میں ان سے بالکل نا اتفاق رکھتا ہوں۔ تو چلیے اس آڈیو کو بھی سنتے ہیں۔ آج مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام ایک میسج سب سے پہلے غالباً یوسف صاحب نامی کسی صاحب نے بھیجا تھا، اور اس کے بعد اس کلپ کی کاپی میرے پاس 50 نمبر سے آ چکی ہے اور مسلسل آ رہی ہے۔ چونکہ اس نے مجھ کو مخاطب بنایا گیا ہے اس لیے میرے لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی پرانے انٹرویو کی کلپ اس وقت شائع کی جا رہی ہے، یہ کوئی نیا انٹرویو ہے۔ جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے مولانا محمود صاحب کے اس انداز کلام سے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جبکہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں۔ ایک وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، دوسرے توہین رسالت کا مسئلہ ہے، اور یقیناً صلاح الدین اویسی صاحب اس سلسلے میں بے باکی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے یہ بالکل نامناسب ہے۔ اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، اس کو ایوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صاف کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے پر میں اپنی رائے نہیں دوں گا، اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کے احترام کا اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اس انٹرویو سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی علمی صلاحیت یا ان کے شورا کی رکنیت کا، وہ مسئلہ الگ ہے، اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری مجلس شورا سے ہے۔ اس لیے میں اس مسئلے پر کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کروں گا۔ بہرحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اپنے اس آڈیو کے اندر 3 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ مولانا محمود مدنی کی یہ ویڈیو کلپ پہلے کی ہے یا پھر نئی ویڈیو شائع کی گئی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ میں مولانا محمود مدنی صاحب کے اس بیان سے بالکل متفق نہیں ہوں، اس طریقے سے نازیبہ بات انہیں نہیں کہنی چاہیے۔ اگر اختلاف ہے کسی نظریے کے اعتبار سے تو پھر اختلاف کا اظہار کرنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، میں اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو اینکر 2 مسئلوں کے درمیان الجھا رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اینکر کے ہر سوال کا جواب دیں۔ آپ اینکر کے سوال کو رد بھی کر سکتے ہیں اور لوٹا بھی سکتے ہیں، ہر سوال کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ساری باتیں ہو گئی۔ تو ویڈیو کے اندر بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، ان تمام باتوں سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اب آئندہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔